بر صغیر کا خطہ قوالی کی جنم بھومی ہے اور صوفی سلسلے میں چشتیہ سلسلے میں قوالی کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قوالی کی ایجاد کب ہوئی اور قوالی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم تشریف لائے ہیں پاک پتن شریف میں بابا فرید کے دربار پہ۔ آپ کی ملاقات کروائیں گے یہاں کے قوالوں سے اور ان سے جانیں گے کہ قوالی کی اہمیت کیا ہے، قوالی کی تاریخ کیا ہے اور صوفی سلسلہ چشتیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ قوالی ایک خالص ہندوستانی فن ہے جو اسی دھرتی سے اٹھا ہے۔ لفظ قوالی عربی کے لفظ قول سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں بات کرنا یا بیان کرنا۔ قوالی گائکی کی ایک خاص قسم ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یا صوفیہ اور اللہ والوں کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تو چاڑ دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال بات قوالی کی ہو اور پاک پتن شہر کی ہو اور شیر میاں داد سے ہم آپ کی ملاقات نہ کروائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو بھائی۔ اچھا، ہم پاک پتن یہ جاننے آئے ہیں کہ جو بابا فرید کے دربار پہ جو قوالی ہوتی ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق سب سے زیادہ قوالی جو ہے وہ پاک پتن شہر میں ہوتی ہے۔ ان کا جب عرس مبارک ہوتا ہے تب بہت سارے قوالی یہاں پہ آتے ہیں، تو بابا فرید کا اور قوالی کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ سرکار کا رشتہ یہ ہے کیونکہ یہ قوالی منسلک ہے چشتیہ خاندان سے۔ خواجہ معین الدین غریب نواز اجمیر شریف سے قوالی شروع ہوئی، کیونکہ پہلے جو لوگ ادھر، کیونکہ یہ انڈو پاک ایک ہی ہوتا تھا تو لوگ بھجن سنتے تھے، سارا کچھ یہ ہوتا تھا۔ تو جب خواجہ غریب نواز وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی بات کی تو اس انداز میں کروائی کہ لوگ اس کو سننے کے لیے قوالی کو آتے اور پھر جب سنتے اس کے بعد پھر خواجہ غریب نواز سرکار اپنا واز فرماتے اور جس سے وہ لوگ ہندو سے مسلمان ہوتے، بات ان کی سمجھ میں آتی۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید، پھر بابا فرید الدین سرکار خواجہ قطب پاک کے مرید، تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء صابر پاک علاء الدین غریب نواز، تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ پھر وہ انہوں نے پورا اس کو ایک رنگ دیا قوالی کا، اس میں یہ جو باجا جس کو ہم ہارمونیم کہتے ہیں، طبلہ یہ آیا، پھر وہ کچھ ایسے جو حدیث کوٹ کی جس طرح من کن تو مولا، اس کی پھر بندشیں تیار کی اور باقاعدہ اس کو قوالی کا ایک رنگ دیا۔ تو یہ چشتیہ خاندان میں یہ قوالی کی پہچان ہے، چشتیہ خاندان سے قوالی ہے، تو بابا صاحب سے یہ رشتہ ہے قوالی کا۔ اچھا، حضرت امیر خسرو نے جو قوالی ایجاد کی تھی اور اب کی اگر موجودہ حالات کی قوالی کی بات کریں تو کیا فرق آیا ہے قوالی میں؟ دیکھیں جس طرح 5 فنگرز ناٹ سیم، سب کچھ جیسا دیس ویسا بیس، لیکن ابھی تک بھی ٹریڈیشنل تو وہ چلتا آئے گا اور وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جو اس میں بہت لازم ہے، اپنی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں، لیکن لسنر جو ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا سنائیں گے کسی کو؟ تو لسنر کو بھی چاہیے، جتنی آڈینس کو بھی چاہیے کہ جو جس طرح اب راگ رنگ ہے، پہلے راگ رنگ ہوتا ہے تو اتنا 30 منٹ کا وہ آلاپ ہی کرتے، لوگ بور ہو کے چلے جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے پھر شارٹ کیا اس کو، جتنا پہلے لانگ تھا شارٹ کیا۔ اسی طرح قوالی کو بھی جیسا جیسا دور بدلتا رہا لیکن اس کا انداز وہی رہا، اس میں ایڈ جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں غزل ایڈ ہوگی، پہلے غزل نہیں ہوتی تھی، گیت ایڈ ہو گیا، پہلے گیت نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح اس میں چینج ہے، لیکن اس کی جو ٹریڈیشنل چیز ہے قوالی وہ ابھی تک بھی قائم ہے اور اس لیے یہ فن زندہ ہے۔ قوالی کا جو تعلق ہے وہ صوفیزم کے ساتھ زیادہ ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ قوالی میں جو الفاظ آئے یا جس پہ قوالی آئی، پھر مے خانہ بھی قوالی کے اندر آ گیا، پوری قوالیاں اس پہ ہونے لگی؟ جی جی،
یہ ٹرانسفر کیسے ہوئی؟ یہ ٹرانسفر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جنریشن جو ہے نا، مثال کے طور پہ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں کوئی بھی، اور ایک نئی چیز آ گئی ہے، وہ زیادہ بک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ وہ سارا ادھر ہی مولڈ ہو گئے ہیں سارے. اب ان کو لانے کے لیے بھائی کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ کو سیل کرنی پڑے گی جو اپنی آڈینس کو واپس لائیں گی. جب آڈینس واپس آ جائے گی ان کو پھر سنایا جائے گا، کیونکہ وہ بنیاد تو ہے ہی ہے، وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کیونکہ مثال کے طور پہ قوالی میں صرف ریلیجیس طور پہ حمد و نعت تھی، عارفانہ کلام ہوتا تھا جو ابھی بھی زندہ اور زندہ رہے گا. اب ہوا کیا ہے کہ غزل بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، گانے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اس بنیاد کو تو قائم رکھا ہوا ہے اور ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ہم زمانہ جس کو کہتے ہیں زمانہ سازی، اس میں قوالی کی شیپ نہیں بگڑے گی. مثال کے طور پہ دل لگی ہے وہ بھی قوالی ہے، میں خانہ تو وہ بھی قوالی. اب میں آپ کو بار بار وہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ابھی ایک قوالی بیدم وارسی صاحب کا کلام ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. ٹھیک ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. تو اس میں بھی ایک لفظ آتا ہے میں خانہ، مثال کے طور پہ کہ اجمیر کا ہو ساقی، جی، پینے کو تو پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا پر سی ہے. شرط ذرا سی ہے، یعنی اس طرح تھا. جی، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. بغداد کا میں خانہ، آپ نے کریکٹ کروایا مجھے. تو اب میں خانہ اس میں بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ اور سوچ کی بات ہے. تو جب بھی عارفانہ کلام کیا ہوتا ہے اس میں سارے لفظ یوز بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں خانے کی بات ہو رہی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی طرف لگا لیتے ہیں اس کو. تو قوالی ہمیشہ عکاسی کرتی ہے صوفیزم کی. اچھا، جب ہم نے دیکھا جب قوالی ہوتی ہے تو ایک قوالی کے اندر کبھی کسی شاعر کا کلام آ جاتا ہے، کبھی کسی شاعر کا کلام آ جاتا ہے. تو کیا قوالی کے جو اصول ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ 3-4 شعراء کو مکس کر کے ایک جو ہے وہ قوالی بنا لیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا میسج کنوے کیا ہو رہا ہے آگے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ چیزوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے، مثال کے طور پہ اس میں شاید میں بھی انکلیوڈ ہوں، لیکن اس وقت جب میرے اتنی سینس نہیں تھی، میں میچور نہیں تھا. مثال کے طور پہ ہم وہ کلام جو قوالی میں نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم ولگیرٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس کو واقعی عارفانہ اور اس میں جو صوفیزم کلر رہنا چاہیے. ہاں اگر غزل کی بات کرتے تو غزل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آگاہی ہے، وہ عکاسی کر رہا ہے قوال، اس آگاہی دے رہا ہے آپ کو. اگر آڈینس کو اس کا فائدہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نقصان ہے. آپ نے قوالی کس عمر سے شروع کی؟ میں نے آفٹر میٹرک جب میں نے کلیئر کیا تو میرے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب 85 میں وہ ان کی وفات ہوئی، تو بڑے بھائی بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ ہی میں نے شروع کیا. لیکن میں بس بڑا شاعر تھا اور کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ قوالی کبھی آئے گی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے تھے یہ لوہے کے چنے ہیں بھائی، تو ہم کہتے تھے لوہے کے چنے کیا ہوتے ہیں. لیکن جب وہ قوالی کرنی پڑی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ لوہے کے چنے ہیں، کیونکہ اس میں ہائی نوٹس کا بہت استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ غزل میں تو آرام سے آپ گاتے ہیں، غزل سامنے اس کا اچھی ٹیون ہے یا اس میں تھوڑا سا کر لیا کوئی. تو قوالی میں کیا ہے، قوالی میں تضمین، قوالی میں منقبت ہو، اس کی آگے تضمین لگانی ہے، پھر گرہ بندی ہے، پھر آپ نے اس راگ جس میں آپ اس کی نوٹیشن کو دیکھنا، پھر اس میں آوازیں لگانا، پھر لے سے کھیلنا. تو واقعی یہ لوہے کے چنے ہیں. تو لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہو، مولا پنجتن پاک کا خاص عنایت ہو، تو پھر یہ قوالی جو ہے وجود میں جس طرح آئی ہے اور جو کرنے والا اس میں کامیاب ہوتا ہے. اچھا، آپ خاندانی روایت کے لیے قوالی کے فیلڈ میں آئے یا پھر آپ شوق کے طور پہ؟ دیکھیں نہ تو شوق تھا اور خاندان کے لیے بھی نہیں آیا. یہ تھا
کہ میں جب بھی میں کہیں کوشش کرتا تھا تو مجھ سے نہیں ہوتا تھا، تو میں بڑا ڈرتا تھا کہ یار یہ کیا کام ہے۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب العزت کسی کو منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو راہیں عطا کرتے ہیں، جب راہیں کھولتے ہیں پھر اس کو عقل اور شعور پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، اور اس کی میں نے اسی میں عزت رکھی ہے، اسی میں اس کو میں نے رزق دینا ہے، یہ وسیلہ بنے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اس طرح جب میرا وہ وسیلہ بنا، اس کے بعد پھر میں نے کہا یار یہ میرا خاندانی کام ہے۔ جب مجھے شعور آ گیا تو پھر میں نے کہا اب باپ دادا کے لیے ہم نے کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پہ میں نے فوک گانا شروع کیا، تو میں نے پھر جب وہ ہٹ بھی ہوا الحمدللہ ماشاءاللہ، ہر گھر میں کیسٹ تھی، ہر گھر میں CD، تو پھر وہ جب خاندان کی طرف نظر گئی تو میں نے کہا نہیں یار، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ 4 سننے والے یا 4 جو سیکھے ہوئے ہیں یا جو اس کام کو کرتے ہیں وہ بھی کہیں مجھے شیر میاں داد نہ کہیں، وہ مجھے خان صاحب کہہ کے پکاریں۔ یہ اپنے خاندان کے لیے انسان کام کرتا ہے۔ تو اب جس طرح میچورٹی اللہ پاک نے دی ہے تو کام میں نے یہ شروع کیا ہے۔ اچھا، آپ کی جب قوالی آئی بابا دے دربار تو کہتے ہیں نا کہ پہلی سیڑھی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ جو پہلی سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد بندہ جو ہے نا باقی سیڑھیاں بھی کامیابی کی چڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی چڑھتے ہوئے کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ وہ تو کافی سال لگ جائیں گے، لیکن میں آپ کو بس تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ لاہور بھاجن شفٹ ہو گئے استاد بدر میاں داد خان صاحب، تو پاک پتن میں ہمارا شروع سے بابا فرید الدین سرکار سے، میرے شہنشاہ سے ہمارا ایک رشتہ ہے، ہم ریلیٹڈ ہیں، ہم درباری قوال ہیں وہاں کے، تو ہمیں دستار بندی ہمارے بزرگوں کو ہوئی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ بڑے بھائی خان صاحب لاہور میں شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں بابا فرید الدین سرکار کا دربار نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا، اب بھی ہم بچے ہیں اس کام میں۔ تو لیکن اللہ پاک نے وہ سب کچھ شعور عطا کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا 1996 سے پھر میں بابا صاحب باقاعدہ گیا۔ اور پھر مشکلات تو بھائی جان بہت آتی ہیں۔ اس طرح بھی ہوا کہ لوگ میری ریکارڈنگ کرنے آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ریکارڈنگ ہے، تو وہ اس لیے آئے، ان کو بلایا گیا تو اس لیے آئے کہ شاید بدر میاں داد صاحب یا ان کی قوالی ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا ہیں اس کی قوالی ہے، تو انہوں نے اپنی ٹیپ، اپنے مائک وغیرہ اٹھا لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں ڈسہارٹ ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخصیت ہے، میں اب اس کا ابھی بھی نام لوں گا، کالے خان، جس نے وہ میرے بھائی بنے، اور اس نے بڑا، وہ خود بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ زیادہ میری امداد کرتا، لیکن اس نے ایک ساؤنڈ خریدا، اس پہ پھر مجھے کہنا آپ پرفارم کریں، بیٹھیں۔ تو مشکلات گھڑی تھی، میں بڑا ایسا پل گزارا ہے کہ سخت دھوپ میں پیسے نہیں ہیں ہوٹل کے لیے، تو کہیں بھی چارپائی پڑی ادھر سو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوپہر کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ جب میں ہوا، ورنہ ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں جو پرورش ہماری کی ہے شاید ہی کسی کی ہوگی، گھر بھی تھا سارا کچھ۔ لیکن میں یہ جب آپ اکیلے الون سفر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بناتے ہیں، تو وہ اس لیے اللہ پاک جب کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو ٹھوکریں اس لیے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بندہ گول ہو جاتا ہے، ٹھوکریں اس کو احساس ہو جاتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے میرے اللہ نے مجھے زیادہ تو تکلیفوں سے نہیں گزارا، لیکن 3-4 سال جو تھے وہ کریٹیسائز اور باتیں سننی، اور وہ جو کچھ چیز پاس نہیں تھی اس کو اچیو کرنا، اس کو اویل کرنا، تو یہ بہت مشکل تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا پنجتن پاک مولا غازی عباس سرکار، مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ، بابا فرید الدین سرکار کا، جنہوں نے اپنی شفقت فرمائی، اللہ پاک نے عزت عطا کی۔ جی اچھا، فنکار جو ہوتا ہے وہ ایک قوم کی پہچان ہوتا ہے، جس طرح ثقافت قوم کی پہچان ہوتی ہے، اس طرح فنکار جو ہوتا ہے وہ قوم کی پہچان ہوتا ہے۔ وہ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے لیے پرفارم کرتا ہے اور پاکستان کا نام بناتا ہے۔ لیکن آج کل ہم نے دیکھا کہ اس دور میں فنکار کو اتنے خوش نظر نہیں آ رہے ہمیں، اسپیشلی یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، اور یہ ہے آپ نے کافی عرصہ آپ کو اس فیلڈ میں ہو گیا، تو کیا مشکلات ہیں اب کے دور میں؟ اب کے دور میں جی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یہ اچھا سوال آپ نے کر دیا، وہ کہتے ہیں دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ یا تو اصول ایک جیسے ہوں سب کے لیے۔ اب یہ لاک ڈاؤن میں یہ ہے کہ صرف فنکار کے لیے کرونا آیا ہوا ہے، لگ رہا ہے ایسے،
وہ چاہے یعنی فنون لطیفہ سے جو بھی تعلق رکھتا ہے ان کے لیے ساری بندشیں ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ان کا کام بھی تو یہی ہے نا پبلک کے ساتھ ہے۔ تو بس یہ ہے کہ بیچارے 5 مہینے سے میں نے تو آگے پہلے بھی ایک چینل میں یہ کہا کہ یار چلو ہم تو سروائیو کر رہے ہیں، کر جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو جو لوگ میوزیشین ہیں، جو لوگ کسی کے ساتھ جا کے اپنا رزق کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ پیسے لاؤں گا، تو آپ کبھی ان کے لیے بھی سوچ لیں۔ میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں خاص طور پہ کہ ان کے لیے سوچیں، فنکاروں کے لیے سوچیں۔ صرف سوچ لیں کہ ایک فنکار جو روزانہ کمانے کے لیے جاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ میں لے کے آؤں گا تو پھر ہماری روٹی پکے گی، کھانا پکے گا، تو اس کے لیے حکومت یہ سوچے کہ بڑے بڑے ناموں کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھ لیں۔ جب بھی میں نے بات کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے میوزیشین کے لیے بات کی ہے، جو لوگ اس کرونا میں، اس وبا میں سروائیو نہیں کر سکتے، تو آپ بلیو کریں ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا میں نام نہیں لوں گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ قوالی سے سب کچھ جو ہے نا حاصل کیا ہوا ہے، تو پلیز قوالی کی طرف دیکھیں۔ میری ریکویسٹ ہے ہمارے عمران خان صاحب سے اور جو وزیر اعلیٰ ان سے کہ آپ قوالوں کو اپنے پاس بلائیں، اور جو رائٹ پہ ہیں کچھ نہ کچھ ان کو آپ ان کی مدد کریں۔ اور لائٹ والے ہیں، کیمرے والے ہیں، اسٹوڈیو والے ہیں، ساؤنڈ والے ہیں، یہ جتنے بھی فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، ان کو آپ بلا کے ایک تو پتہ چل جائے گا یہ کون کون لوگ ہیں، یہ حقدار ہیں کہ نہیں۔ تو آپ ان کو اس طرح کی کوئی بات ان کے ساتھ ڈیل کر لیں کہ ان کو برا بھی نہ لگے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ فنکار کیوں کہتے ہیں سینسٹیو، حساس ہوتا ہے، وہ کسی سے مانگنا تو اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ تو اس طرح بلایا جائے، کبھی حکومت بھی بلائے کہ کال حکومت کی آ رہی کسی قوال کے لیے، کسی غزل گائک کے لیے، کسی فنکار کے لیے کہ یار آؤ آپ کو یاد کر رہے ہیں، کس کے لیے کہ یار آپ کی ہیلپ کرنی ہے کیونکہ یہ دن ایسے آئے ہوئے ہیں۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے کہ آپ کو تو قوالی بھی بڑی پسند ہے خان صاحب جی، تو آپ پلیز خیال کریں اپنی عوام کا، تو کر رہے ہیں، یہ فنکاروں کا بھی کریں۔ ہماری تو ریکویسٹ ہی ہے، اللہ سے بھی دعا ہے، آپ سے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ہمارا رہبر بنایا اور ہمارا کہتے ہیں نا فاؤنڈر بھی آپ ہی ہیں پاکستان کے، اور آپ کو ہمارا وزیر اعظم بنایا۔ ہم آپ کی عوام ہیں، اور کچھ درد اگر ہم شیئر کریں آپ تو وہ آپ کے کانوں تک جائیں، تو پلیز اس کا جو بھی کوئی اچھا سا حل ہے وہ نکالیں۔ میوزیشین بہت پریشان ہے۔ اچھا، اگر خان صاحب میں غلط نہیں ہوں تو ایک قوال کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ صرف اس کے گھر والوں کا نہیں بلکہ 40 سے 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رزق جڑا ہوتا ہے، جو ڈیلی کے بیس پہ جو ہے وہ قوالی ہوتی ہے، جو پیسے ان کو جاتے ہیں وہ پھر سب میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ان کا گھر کا رزق چلتا ہے۔ تو اب تو کتنے لوگ اس طرح ہوں گے جو بالکل بے روزگار ہو؟ دیکھیں جی، ہم باتیں کر سکیں گے، اس کا حل نکالنے والے جن کو اللہ پاک نے سیٹیں عطا کی ہوئی ہیں، ایک عہدے دیے اللہ پاک دیتے ہیں نا، تو وہ اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ اپنا جو جہاں پہ بھی کوئی دکھ والا ہے، جس کو درد ہے، اس کا درد کم کرنا چاہیے۔ لیکن ہم تو اسی طرح آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر کسی کے کان میں پڑ جائے اور دل میں رحم آ جائے تو وہ کریں، لازمی کریں۔ ہم بھی نکلے تھے کہ ہیلپ کرتے ہیں، لیکن آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک ہیلپ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا تو پتہ چل گیا اتنا نقصان ہوا، اس کی ہیلپ ہو رہی ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کنارہ نہیں ہے بھی یہ کب تک بند ہے، کیا ہے، تو اس کا فیوچر کیا ہے۔ تو آپ سوچیں نا اس کا کیا کرنا ہے، تو حکومت نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 40 بندے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں آپ کو پچھلے دنوں کی بات سناتا ہوں، میں ایک شوٹ کر رہا تھا تو ایک بچی آئی میک اپ کے لیے، تو میں نے اس کو دیکھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی تو گھر سے بیچاری کہہ کے آئی ہوگی کہ کوئی میک اپ والا آئے، کوئی ہم تو ایک گانا بنا تو میک اپ کے لیے اس کو آنا پڑا، ایک گانا بنا تو ڈھول والے کو آنا پڑا، وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار آج میں ڈھول بجاؤں گا، آج مجھے کچھ پیسے ملیں گے۔ تو اس کی خوشی کے لیے یہ میں رو پڑا، میں بتا نہیں سکتا۔ تو میں اس کو پیار دیا بچی کو سر پہ، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھو بچی اپنے گھر سے نکلی ہوگی، اب جب اس کو پیسے ملیں گے یہ گھر جا کے یہ کھانا کھائے گی، اپنے ماں باپ کو کھلائے گی۔ تو پلیز
मेरी हुकूमत से इल्तिजा ही है कि वो कहते हैं माड़े दा की ज़ोर मोहम्मद नस जाना या रोना, बहरहाल ख्याल करें। अच्छा खान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत नाम कमाया, बहुत इज़्ज़त कमाई। 96 से आप इस फील्ड में हैं, आपने बहुत सारी हुकूमतें भी देखी होंगी। तो कौन सी हुकूमत या कौन सा ऐसा हुक्मरान ऐसा गुजरा है जो इसके बारे में आप ये कह सकें कि फ़नकार दोस्त हुक्मरान जो है वो हमारे? देखें जी, हम जब से हम पैदा हुए हैं हम तो अपनी मदद आप ही करते आए हैं, सच्ची जो बात है। और हुक्मरानों के दौर में अगर कोरोना नहीं था तो सब कुछ था। अगर कोरोना है, ये देखें वबा ही है, अगर है वो भी आवाम के लिए कर रहे हैं ना। हुकूमतें सारी अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है। अगर ये कोरोना आ गया ना, किसी की हुकूमत में भी आ गया है तो ठीक है, इसका इलाज भी ढूंढ रहे हैं, इसकी शराइत भी रखी जा रही है, इसकी एहतियात भी बताई जा रही हैं, ये मानने वाली बात है। हाँ, उस एहतियात में हमारा फ़र्ज़ क्या है? एहतियात करना। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि दुखी लोगों को ढूंढना, ठीक है। तो हुक्मरान सारे ही अच्छे होते हैं जी, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया तो हम ज़रा लाइटर मूड पे आते हैं। अब पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री भी जो है वो दोबारा हमने देखा कि ग्रूम कर रही है, फिल्म्स बननी शुरू हो गई हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स में मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया गाना, ये जहाँ पे हम बैठे हैं स्टूडियो में, तो हमारे म्यूजिशियन हैं अज़ीम अमीन साहब और यासर अली साहब, तो गाना था वो सरैकी, मेरा ढोला डाडा सोहना एदे जिया ना को होना, असारावां च खलोइए एदी तक ना पवे, ढोले नू काला सूट सोहना लगे। तो आप बिलीव करेंगे ये 4 मिलियन क्रॉस कर गया या 4 मिलियन तक है। तो जब लोगों ने मुझे इस स्टाइल में पसंद किया, यूट्यूब में नेट पे मैंने देखा, तो फिर मेरे जहन में ये आया कि दोस्तों से मैंने मशवरा किया कि फिर मैं इसको प्रॉपर करता हूँ, लेकिन कवाली नहीं कभी छोड़ूंगा। फिर मैंने अभी एक किया है कि बहुते यार बना के की करने, यार इक्को ही होवे थे चंगा होवे, तो उसका रिस्पॉन्स भी माशाल्लाह बड़ा आ रहा है। मैंने एक मेरा चैनल है शेर मियां दाद खान टीवी, तो मैं ये भी आपके वसादत से कहूँगा कि उसको हाँ जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मैंने कवाली भी दी हुई है, गाने भी अपने सॉन्ग भी हैं उसमें, क्लासिकल भी है, तो वो देखें। तो इस तरह मेरे ये 4-5 माह जो है मैंने वो गुजारे हैं और गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा फिर मेरे कनाडा के टूर हैं, उसमें नॉर्वे भी, यूरोप के भी टूर हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो स्टक है सब माहौल। सही। अच्छा, जाते जाते मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपकी जो मशहूर कवाली या जो आपकी पसंदीदा कवाली है उसके दो। मेरे पसंदीदा वही है चिड़ियाँ बोलती हैं, जिससे अल्लाह पाक ने मुझे शोहरत दी। बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़ियाँ बोल दिया, चिड़ियाँ बोलन सखी दुबारा, साबिर पाक दा पीर प्यारा, सब दा उथे होवे गुजारा, हक फरीद दा मारो नारा, जे लंघना जे पार चिड़ियाँ बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया। शुक्रिया।